لیکن ختم نبوت ہماری مجبوری ہے جرنیل صاحب، ہماری مجبوری ہے جج صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ نے ہم سے اگر عزت کروانی ہے تو آپ نے میرے نبی کی عزت کرنی ہے۔ اگر آپ نبی کی عزت کے لیے تیار نہیں ہو تو خدا کی قسم 100 دفعہ آپ کی عزت کرنے کے لیے ہم تیار۔ یہ گناہ ہے۔ مجھے بتا دیا جائے عمران خان نے کیوں خاتم النبیین کا لفظ غلط پڑھا ہے، نن نبیین کا۔ مجھے بتا دیا جائے صدر نے کیوں خاتم النبیین کا پہلا حرف میں چھوڑ دیا ہے، دوبارہ حرف اٹھاؤ۔ مجھے بتا دیا جائے غلام احمد قادیانی کے پوتوں کو کیوں معاشی کمیشن میں رکھا ہے۔ مجھے بتا دیا جائے آسیہ مولونا کو رہا کیوں کیا، باہر کیوں بھیجا ہے۔ مجھے بتا دیا جائے مولانا سمیع کو کیوں شہید کیا ہے۔ مجھے بتا دیا جائے کرتارپور بارڈر کس کے لیے کھولا ہے۔ یہ آغا شورش کشمیر رحمت اللہ علیہ نے 1975 میں کہا تھا کہ یہاں اسرائیل کی طرح عجمی اسرائیل بن رہا ہے، ایک آدھ ضلع ہندوستان کا 4-5 اضلاع پاکستان کے ملا کر ان کے لیے ایک ملک بنایا جا رہا ہے۔ یہاں جو لوگ قادیانی ہوں گے ان کو وہاں بھیجیں گے، وہاں کی کرنسی ڈالر ہوگی، صدر سکھ ہوگا اور وزیر اعظم قادیانی ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، ختم نبوت کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ ہم پاکستان کو بھی توڑنا نہیں چاہتے، ہم اس کے پاسبان ہیں۔ ہم ختم نبوت پر بھی ٹاکا نہیں ڈالنا دیں گے انشاءاللہ۔ علماء دیوبند کے بیٹے، جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنا ایمان بھی بچائیں گے، اپنا پاکستان بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے۔ اب آپ بتاؤ میرا موقف ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر اگر یہ قتل کرنا چاہتے تو میں شہید ہوں نا، میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو جاؤں نا۔ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، ساتھ دیں گے؟ اب کھڑے ہو کر وعدہ کرو، میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ بھی کہیں، اپنا ہاتھ ساتھی کو دے دو، ساتھی کو، اور یہ الفاظ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا